السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ 5 منٹ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ الکریم۔ آئیے معزز صاحب اکرام، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا ثنا پیش کیجئے۔ پر یہ باعث برد اللہ رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب فرمایا ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدھا کی رضا جوئی، وہ اپنے حکم رحمت پروردگار اپنی۔ آئیے معزز صاحب اکرام، میں نے ابھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ خوب ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ آئیے معزز صاحب اکرام، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور یہ عظیم مذہب آفاقی اور خدائے تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینی، دنیائی، سماجی، معاشی تمام مسائلوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کا مقصد ایک بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنا ہے۔ اسلام کا مقصد بے راہ لوگوں کو راہ دکھانا ہے۔ اسلام کا مقصد بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لے کے آنا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا یہ خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام جیسا مذہب دوسرا تو لاؤ، اسلام جیسا مذہب دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قوانین اسلام پر عمل کرنے کے بجائے انگریزی کلچر اور مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ کون سی خرابیاں نہیں ہے جو ہمارے مسلم سماج میں موجود نہیں ہے؟ ساری خرابیاں، ساری بربادیاں، ساری برائیاں ہمارے مسلم معاشرے میں موجود ہے۔ زناکاری دیکھو تو ہمارے مسلم معاشرے میں، عیاشی دیکھو تو ہمارے مسلم معاشرے میں، بغض کرنے والے دیکھو تو ہمارے مسلم معاشرے میں، جہیز کے نام پر مان لینے والے دیکھو تو ہمارے مسلم معاشرے میں، ساری خرابیاں، ساری برائیاں ہمارے مسلم معاشرے میں موجود ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، جہیز کے نام پر مان لینا کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے معزز سامعین اکرام، ان تمام گناہوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ لوگ کا دل پاک پاک ہو جائے گا۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ فسق و فجور ہے اور فسق و فجور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آئیے معزز سامعین اکرام، آج ہمارے معاشرے میں چند خرابیاں پھیلتی جا رہی ہے، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا یہ خوب ارشاد فرماتے ہیں، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی، پھر تم نماز میں سلام کسے کرتے ہو، پھر تم نماز میں سلام کسے کرتے ہو۔ میں یہیں تک اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔